پاکستان میں جب تک فورن فنڈڈ پارٹیاں بنیں گی یہ پاکستان بین الاقوامی چوک ہم نہیں بننے دیں گے کہ یہاں پر سیاستدان بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر بیوروکریٹ بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر وکیل بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر عدالت میں جج بھی کرائے پر دستیاب ہو۔ ہمارے اکابر نے اس ملک کے لیے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے خون دیا، اس خطے کے لیے اس کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی، اس لیے نہیں کی جناب اسپیکر۔ کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود کہ ان کو فورن فنڈڈ ہوئی، یہودیوں نے بھی کیے، ہندوؤں نے بھی کیے، پھر آج کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے فنڈڈ پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستانیوں کے ساتھ، ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستان کی ان پارٹیوں کے ساتھ جو بین الاقوامی ایجنڈے کے لیے پاکستان میں کردار ادا نہیں کریں گی۔ ہم بات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو ان کے حقوق ان کو آئین نے ان کا حق دیا ہو اور ان کو ان کا حق نہ مل رہا ہو، چاہے وہ پشتون قبائل ہوں، چاہے وہ بلوچ قبائل ہوں، چاہے وہ سرائکی قبائل ہوں، چاہے وہ سندھی قبائل ہوں۔ ہمیں سندھیوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سندھی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں پشتون قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سرائکی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے ان تمام قوموں کو جن کو آئین نے حق دیا ہے اور ریاست ان کو ان کا حق نہیں دے رہی۔ جناب اسپیکر، واضح بات ہے، آپ کی قیادت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اسلامی نظریاتی کونسل دیا، اس آئین کے تحت وہ آئینی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے، اس کے اندر وہ علماء بھی ہیں، اس کے اندر وکلاء بھی ہیں، اس کے اندر آئینی ماہرین بھی ہیں۔ کیوں ان کے متفقہ سفارشات کو آپ کی 2 یا 3 مرتبہ کی حکومتوں میں اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ کیوں مسلم لیگ کی حکومتوں میں ان سفارشات کو اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ آپ خود بتاتے ہیں ہمیں، ہمارے قائد اعظم کے ساتھ سلسلے میں ہم نے تو ان کو آپ کی نظر سے دیکھا کہ ہم ایک ایسا اسلامی مملکت چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ کیوں ہمیں اسلامی نظام نہیں دیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بھی مکمل ہیں، اس کے باوجود بھی قوم کی اس تشنگی کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اگر کسی مذہب پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے، کسی قوم پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے اور حکومت اور ریاست اس حق کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی اس کو اس کا حق نہیں دے رہی، اور مقابلے میں جناب اسپیکر یہ بہت حساس معاملہ ہے، اگر کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے اس کی نہیں سنی جاتی۔ ہم تو آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی آئین اور پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ لڑکے اٹھتے ہیں، وہ ہاتھ میں بندوق اٹھاتے ہیں، ہم ان کو آئین کا راستہ دکھاتے ہیں اور وہ آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ آپ کے پارلیمان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمان ہے، جس کے آئین کو آپ اسلامی کہتے ہیں، آپ کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر عمل نہیں کروا رہے؟ اگر قوم کے اس وعدے کو جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی ماؤں کا خون اور شہادتیں دیں، اپنی بہنوں کو اس پاکستان پر قربان کیا، اپنے آباء و اجداد کو اس پاکستان پر قربان کیا، اور بدلے میں آج اگر پاکستان کے اندر اگر مظلوم ہے جناب اسپیکر تو وہ آج بھی اسلام مظلوم ہے۔ یہاں پر فراڈیے آتے ہیں، یہاں پر آج بھی ایک ریاست مدینہ کا علم بردار کام کر رہا ہے، اور یہاں پر جنرل ضیاء الحق نے بھی اسلام کا نعرہ لگایا،
لیکن اسلام پسندوں نے ضیاء الحق کے اس نعرے کو بھی مسترد کیا، اور آج بھی ریاست مدینہ کے علم بردار جس کا کردار مغرب کا ہے، جس کا کردار مغربی تہذیب کا ہے، قوم اس کو بھی جان چکی ہے۔ اگر اس طرح کے فراڈیوں کا راستہ روکنا ہے جناب اسپیکر، تو پھر اس آئین کے تحت جس کا آج ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اس آئین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جشن بھی منا رہے ہیں، لیکن بحیثیت پارلیمان اور کے رکن کے ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ جب سے ہمیں یہ آئین ملا ہے، ہم نے اس آئین کو کمزور کیا ہے یا ہم نے اس آئین کو مضبوط کیا ہے؟ میری نظر میں ہم نے آج تک اس آئین کو کمزور کیا ہے۔ ہم نے اس ادارے کے تقدس کو اس طرح برقرار نہیں رکھا جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ولی خان کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مولانا شاہ احمد نورانی کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کے رفقا کو جو اس دستور ساز کمیٹی میں ان کے ساتھ شریک ہوئے، اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان عوامی نمائندوں کو جو اس دستور ساز اسمبلی کا حصہ تھے اور انہوں نے اس آئین کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ اور میں ایک اور بات پر بھی اس قوم کو اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ 25 سال اس ملک کو آئین نہیں ملا، لوگ جدوجہد کرتے رہے، ایوب خان کا مقابلہ بھی کیا، یحییٰ خان کا مقابلہ بھی کیا، جنرل یحییٰ کا مقابلہ بھی کیا، لوگ اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے جدوجہد کی، سیاسی نظریات کی حامل تنظیموں کی آواز پر لبیک کہا۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کی اس جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ اپنے ملک کو اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں، جمہوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان اکابرین کا کہ جنہوں نے اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری پاکستان بنایا، اس ملک کے آئین کو اسلامی بنایا، لیکن ہمیں اپنے آپ پر بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے ان اکابرین نے جو ہمارے لیے جس راہ کا تعین کیا، ہمارے لیے جو نصب العین مقرر کیا، کیا اس پر ہم آگے بڑھے ہیں؟ یہاں ہم عدالتوں کے بارے میں جناب اسپیکر کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت انہوں نے متعارف کیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب تک فورن فنڈڈ پارٹیاں بنیں گی، یہ پاکستان بین الاقوامی چوک ہم نہیں بننے دیں گے کہ یہاں پر سیاستدان بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر بیوروکریٹ بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر وکیل بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر عدالت میں جج بھی کرائے پر دستیاب ہو۔ ہمارے اکابر نے اس ملک کے لیے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے خون دیا، اس خطے کے لیے، اس کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی، اس لیے نہیں کی جناب اسپیکر کہ انگریز کے غلام ہم پر حکومتیں کرے، ان کے تنخواہ دار ہم پر حکمرانی کرے۔ خدا کے لیے ہماری نسلیں اس میں چلی گئی۔ آپ بھی جانتے ہیں یہاں پر بزرگ سیاستدان بیٹھے ہیں جنہوں نے ان اکابرین کو، جنہوں نے اس ملک کا آئین بنایا، ان کے ساتھ براہ راست کام کیا۔ ہمارے اپنے آباء و اجداد کی زندگیاں اس سفر میں چلی گئی جناب اسپیکر۔ آج بھی ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، آج بھی ہم اس بات کا رونا رو رہے ہیں۔ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، فیصلے کریں ملک کے لیے کریں۔ اگر پاکستان کے اندر ٹرانزیشن کی پوزیشن میں قائد اعظم محمد علی جناح کو جب ان کو گورنر جنرل بنایا گیا، ہم نے یہ تسلیم کیا کہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اگر سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ قبول کیا تھا، بامر مجبوری قبول کیا تھا، ٹرانزیشن پیریڈ تھا۔ اگر آج بھی آپ نے اپنے آئین پر عمل درآمد
سر دوسرا ہاؤس شروع ہونے والا ہے, اختصار کر لیجئے, وائنڈ اپ کر دیجئے. ہم بہت اہم مسئلے کے بارے میں آج اس ایوان کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے. مجھے شوق نہیں ہے, ہم نے ماضی کے دو تین اجلاسوں میں بھی ہم نے گفتگو کی. میں صرف اس بات کا کہ آج سابقہ پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں, آج موجودہ پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں, یہ آئین کا بھی ہم پر حق ہے, یہ اسلام کا بھی ہم پر حق ہے, یہ اس قوم کا بھی ہم پر حق ہے. ہم کیوں ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ جس میں ہم اپنی قوم کے مفاد کو مد نظر رکھیں؟ کیوں ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے قوم کے معاشی سہولت کے لیے فیصلے کر سکیں, ان کے انتظامی سہولت کے لیے فیصلے کر سکیں؟ اگر 74 75 76 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں تو ہم اپنے مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس لیے آج جن اکابرین نے اس پارلیمان میں گفتگو کی دستور ساز اسمبلی کے حوالے سے, آج ہم نے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے پاکستان کا مقدر اس ایوان کے ذریعے طے کرنا ہے, کسی ایک فرد واحد نے طے نہیں کرنا. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام وہ آپ کے شانہ بشانہ تھی, وہ آپ کے شانہ بشانہ آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ ان تمام اکابرین کا جنہوں نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا, اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہمیں اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.